تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ فضا اتنی بڑی چیز ہو گئی کہ جنت کی جاگیر میں حصے دار بن جائے پنجتن بحق اور امامت کے ساتھ؟ تو ذرا اس کا حصہ تو سنو، حصہ سنو۔ آئی تھی تو کس طرح آئی تھی؟ واقعہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تسبیح فاطمہ کے ذیل میں کہ تسبیح فاطمہ کہاں سے آئی، تو فرماتے ہیں کہ اس روایت کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا میرے یہاں مہمان تھے، لیکن گھر پہ تشریف فرمانا تھے، علی اور فاطمہ آئے، تو میں نے رسول اللہ جب آئے تو میں نے کہا آج دونوں آپ کی بیٹی اور داماد ملنے آئے تھے لیکن آپ تشریف فرمانا تھے۔ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی رسول خدا الٹے قدم واپس گئے اور جا کر کہا علی فاطمہ تم لوگ آئے تھے، کیا بات تھی؟ تو فرمایا جناب سیدہ نے کہ کچھ کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں، ان میں سے ایک کنیز دے دیجیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، فاطمہ کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے کام کر کر کے، چکی بھی پیستی ہیں، جھاڑو بھی دیتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، بچوں کو بھی کھلاتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، اس لیے اگر ایک کنیز مل جائے تو آدھے آدھے کام تقسیم ہو جائیں، تو فاطمہ کے کام کم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت کنیز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو کنیزیں آئی ہیں ہم انہیں بیچ کر یا آزاد کر کے اس رقم سے اصحاب صفہ کی مدد کریں گے۔ ہاں البتہ ایسا ہے علی اور فاطمہ ہم تمہیں ایک تسبیح بتائے دیتے ہیں، تم وہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ۔ کچھ سمجھے؟ یعنی تسبیح جو دی وہ کنیز کے برابر ہے، یا کنیز لے لو یا تسبیح لے لو، کچھ سمجھ رہے نا؟ 7 ہجری میں بعد فتح خیبر پھر کنیزیں آئیں تو رسول اللہ خود آئے کہ ہم نے تمہاری کنیز کا انتخاب کیا ہے، ایک کنیز کا انتخاب کیا ہے، اور وہ حبش کی رہنے والی ہے، بعض نے کہا سندھ کی رہنے والی ہے، اور شاہی خاندان سے اس کا نام ہے میمونہ، ہم تمہاری نظر کرتے ہیں۔ یعنی اتنے دن انتظار ہوا کہ وہ کنیز آ جائے جو تسبیح کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسی کنیز تو ہو کہ جو 40 برس قرآن سے کہتی رہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرے اور پورا قرآن اس کو یاد ہو۔ یہ چاہ رہے تھے رسول اللہ کہ ایسی کنیز۔ وہ میمونہ آ گئی گھر میں، چونکہ شاہی خاندان کی تھی، اس زمانے کا دستور تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شاہی خاندان تھے ان کو ہر علم سکھایا جاتا تھا، انہیں فلسفہ منطق سب پڑھایا جاتا تھا، تو اس میں کیمسٹری، آج کا کیمسٹری اور پرانا کیمیا کا علم سکھایا جاتا تھا، وہ علم بھی اس کو آتا تھا۔ روز وہ دیکھتی تھی فاقے ہو رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، بچے بھی فاقے کر رہے ہیں، روٹی گھر میں نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو وہ کیمیا گر تھی، کیمسٹری آتی تھی، تو اس کو چاندی بنانا آتی تھی، تو وہ بازار گئی، تھوڑا سا تانبا لائی، تھوڑا سا شوڈا لائی، اس چونکہ سے چاندی بنانی آتی تھی، وہ سب چیزیں ملا کر اس نے گلا کر چاندی بنا لی، اور چاندی بنا کر مولا علی کے پاس لائی اور کہنے مولا علی یہ چاندی میں نے بنائی ہے، یہ بازار میں بکوا دیجیے تاکہ اس کی رقم سے کچھ آٹا آئے تو بچوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کفیزہ تو نے چاندی اچھی بنائی ہے، لیکن اگر فلاں چیز کو اس میں شامل کر کے ذرا زائد کر لیتی تو اچھی چاندی بنتی۔ اب وہ گھبرائی، میمونہ گھبرائی، میمونہ کہنے یا علی کیا آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ کہ صرف مجھے نہیں، یہ بچہ حسن جو ہے، یہ حسین جو ہے، ان سب کو چاندی بنانا آتی ہے، اور فضا ہمیں بنانا نہیں آتی، ہم جس چیز کو کہتے ہیں چاندی کی ہو جا، سونے کی ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یہاں بنانا نہیں پڑتا۔ بھائی بہت غور سے سنیے گا، بس یہاں سے تقریر خاتمے کو کون فضا ذرا دیکھ تیرے قدم کے نیچے کیا ہے؟ اب جو جھکی اس نے دیکھا ایک دریا بہ رہا ہے چاندی کا، چاندی سیال دریا بہ رہا ہے، چاندی بہ رہی ہے لہروں کی شکل میں۔ کفیزہ اب اپنی چاندی اس میں ڈال دے، اس نے پھینک دی، چشمہ بند ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگی، کیا سوچے گی وہ؟ نہیں سمجھا؟ اب وہ یہ سوچنے لگی یہ چاندی بناتے نہیں، اور چاندی ہمیں بھی بنانا آتی ہے، یہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ چاندی اور سونا ہو جاتی ہے، وہ کون سا نسخہ ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے؟ اب ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، راز جان گئی کہ بنانا اور ہے اور دیکھ کر کہہ دینا اور ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب نہیں بولتی کہ فاقہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب زہرا نے کہا یہ چادر لے جا، گروی رکھ دے، شمون یہودی کے پاس جا، جو لیا۔ اب شکوہ نہیں کرتی، چادر لے کے جاتی ہے، شمون سے کہتی ہے چادر رکھ لو، جو دے دو، گیہوں دے دو۔ اب
اب کچھ نہیں کہتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ فاقے کیوں ہو رہے ہیں۔ اب ریاضت کرتے کرتے یہ منزل آ گئی کہ ایک دن چادر لے کے بی بی کی گئی شمون کے پاس۔ شمون کہنا فضا بہت دن سے تو اس گھر میں دیکھ رہی ہے فاقے ہو رہے ہیں، میرے یہاں آ جا، میں تجھے سونے کے کنگن پہنا دوں گا، میری کنیزی کر لے، یہاں دولت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جواہرات بھی ہیں۔ ایک بار جلال میں آئی کہ کیا بات کرتا ہے سونے چاندی کی، میرا مولا علی وہ ہے، اگر تیرے گھر کی دیوار کو کہہ دے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ گویا ریاضت پر پہنچ گئی ہے، آج امتحان کا دن، اگر میرا مولا کہہ دے تو شمون تیرے گھر کی یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ شمون کہنے لگا تیرا مولا ایسا ہے کہ صرف مولا نہیں میں کہہ دوں، میں کہہ دوں، اتنا کہا تھا کہ میں کہہ دوں تو بس اشارہ کیا تھا کہ دیوار سونے کی ہو گئے۔ فضا نے اشارہ کیا تھا لیکن راز پا گئی، اس لیے ذکر اہل بیت سنتے ہیں کہ سارے راز تو معلوم ہو، نہ معلوم کتنے اس مجمع میں بیٹھے بیمار آئے کہتے ہیں جاؤ شفا ہو گئی، ہو گئی، کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہیں کوئی آئے جی نوکری نہیں ملتی، جاؤ مل گئی۔ یہ ہے ذکر اہل بیت سننے کا آثار۔ اس منزل پہ پہنچو تو ہے معرفت کی منزل، اس لیے سناتے ہیں اس معرفت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ ابھی فضا نے کہا تھا، شمون نے دیکھا پورے گھر کی دیوار سونے کی ہو گئی، علی پیچھے سے آ گئے، شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا فضا آج کے بعد نہیں۔ بھائی سمجھ گئے؟ یعنی تو اس منزل پہ پہنچ گئی مگر آج کے بعد نہیں۔ تو اس دن کے بعد پھر فضا نے اشارہ نہیں کیا کسی دیوار کو، مطلب بس یہ دیکھنا تھا فضا کو میں اس منزل پہ پہنچ گئی یا نہیں۔ اب انعام تو ملنا چاہیے، منزل تو وہ پالی کہ جاگیر جنت کی حقدار ہو جائے، سمجھنا نا؟ اب انعام پتہ چلے۔ جب وفات رسول کا وقت قریب آیا تو سب کو بلایا، سب سے آخر میں فضا کو بلایا، کہا فضا کو بھی میرے پاس لاؤ۔ فضا آئی، کہا فضا تو نے میرے بچوں کو پالا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، تو نے میری بیٹی فاطمہ کی خدمت کی، اس گھر میں جھاڑو دیا ہے، تو نے صفائی کی ہے، برتن دھوئے ہیں، تو نے چکی پیسی ہے، مانگ فضا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ دو عالم کا بادشاہ، کائنات کا مالک یہ کہے کہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے تو زمین پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہوگی۔ فضا کیا مانگ لے گی، کیا مانگے گی؟ رسول اللہ نے کہا تین باتیں جو چاہے مانگ لے، میرے خدا نے اذن دیا ہے کہ محمد فضا کو تین چیزیں عطا کر دیجئے۔ فضا نے کہا اچھا رسول اللہ مجھے اب چاہیے کہ آپ کے گھر میں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اذن پروردگار ہے تو میں مانگتی ہوں، میں مانگتی ہوں، تین چیزیں میں مانگتی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ایک تو یہ کہ میری عمر اتنی طویل ہو کہ میں واقعہ کربلا دیکھوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار رسول اللہ نے کہا تجھے کیسے علم، تجھے کیسے یہ لفظ پتا چلا؟ ہاں رسول کو معلوم ہے لیکن کہلوانا چاہتا۔ کہ میری بیوی جب کام سے تھک کے بیٹھ جاتی یا سو جاتی تو صحن میں میں بھی بیٹھ جاتی، تو میں روز برسوں میں نے یہ دیکھا کہ جب زینب اور حسین چھوٹے چھوٹے 5 اور 6 برس کے اکٹھا ہو کے بیٹھتے تو آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے، تو ان کی باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ میں بار بار سنتی تھی اور وہ لفظ مجھے یاد ہو گیا، دونوں بھائی بہن کربلا 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 کہا کرتے تھے، تو میں سمجھ گئی کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ کہ ہم نے اس نے پروردگار سے تجھ کو عمر دے دی۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے میں میں شریک ہو جاؤں، میں اس واقعے کی حصے دار بن جاؤں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت تک میرے ہاتھ پیروں میں اتنا دم رہے
کہ میں اس وقت تک بھی حسین کی اولاد کی خدمت کرتی رہوں۔ رسول خدا نے کہا جا، میں نے تینوں باتیں اذن پروردگار سے تجھے عطا کر دی۔ یہ کہہ کر وہ حجرہ نبی سے نکلی تھی کہ ایک صحابی در پہ کھڑے تھے، کہا فضہ یہ تو نے کیا مانگا؟ تجھے تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ کہا اچھا تم ہوتے تو کیا مانگتے؟ میری جگہ تم ہوتے تو کیا مانگتے؟ کہا میں تو پہلی چیز یہ مانگتا کہ پوری دنیا کی مجھے حکومت دے دیجئے۔ کہا دوسری بات کیا مانگتے؟ کہا دوسری بات ہم یہ مانگتے کہ ہم کو مرنے کے بعد جنت ملے۔ کہا اور تیسری بات کیا مانگتے؟ کہا تیسری بات یہ مانگتے کہ ہم کو قیامت تک کی عمر ملے، ہمیں کبھی موت نہ آئے۔ کہا تو یہ تم مانگتے، ہمیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جسے تو کہہ رہا ہے پوری دنیا کی شاہی، علی کے چوکھٹ کی غلامی کرنا پوری دنیا کی شاہی ہے۔ آپ سمجھے یہ سارے شاہ بیٹھے ہیں، غلام نہیں بیٹھے، اس لیے کہ علی کے در کے غلام ہیں، اور علی کی محبت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ اور فضہ نے کہا لمبی عمر، ان کی محبت میں جو مر جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، اس لیے میں لمبی عمر قیامت تک کی مانگ کر کیا کرتی۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ جنت مل جائے، تو زہرا کے گھر کے علاوہ کہیں جنت بھی ہے؟ جنت تو یہ در ہے جسے زہرا کا در کہتے ہیں۔ چپ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا فضہ نے شعور محبت اہل بیت بتایا کہ محبت اہل بیت کا شعور کیا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، جو مانگا تھا وہ ملا، کربلا تک آئی۔ اب آپ سن کر اب فضائل نہ سمجھیے گا، اب اسی کو مصائب سمجھیے گا۔ حسن کو پالا، حسین کو پالا، چونکہ مانگ لیا تھا تو اس کے بعد زین العابدین کو پالا۔ زینب و ام کلثوم کو پال چکی تھی تو کبریٰ اور صغریٰ اور سکینہ کو بھی پالا۔ حد یہ ہے علی اکبر کو پالا، اون و محمد کو پالا، حسن کے 13 سال کے بیٹے قاسم کو پالا۔ اور سنیں گے کیسے پالا۔ زمین میں بیٹھ جاتی، کبھی علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھتی اور زلفوں میں کنگا کرتی، دوسری طرف قاسم کو لٹا لیتی اور لوریاں دے دے کے سلاتی اور زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی۔ اکبر و قاسم کو تو نیند آتی تھی جب فضہ لوری دیتی تھی۔ ہائے ہائے، ارے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی لے کر بہلاتی رہی، چاہتی تھی کہ پشتہ پشت تک میں پالوں تو بڑھاپے تک خدمت کرتی رہی۔ اب ذرا میرے طرف دیکھ کر یہ بتائیے اور سینے پہ ہاتھ رکھیے، جس بی بی نے اتنے اچھے خوبصورت جوانوں کو پالا ہو اور انہی کے لاشیں آ رہے ہوں اور وہی بار بار پردہ اٹھا کر کہتی ہو ارے اب علی اکبر کا لاشا آیا، اب اون محمد کا لاشا آیا، ارے اب قاسم کا لاشا آیا۔ ارے گود کے کھلائے بچے فضہ کے سامنے